يا رحمة للعالمين يا محمد. سیرت پروجیکٹ سیزن 1 ایپیسوڈ 4. پہلی انسانی تہذیب کا ظہور کس خطے میں ہوا؟ آدم نوح علیہ السلام کے مابین 10 نسلیں ہیں جو توحید پر ایمان رکھنے والی تھیں. جیسا کہ صحیح ابن حبان میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آدم نبی تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں. جب سائل نے پوچھا کہ آدم اور نوح کے مابین کتنا عرصہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 10 قرن یعنی 10 نسلیں ہیں. بائبل سے بھی اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے کہ آدم سے سید، سید سے انوس، انوس سے کینان، کینان سے محلل ایل، محلل ایل سے یارد، یارد سے حنوک، حنوک سے متوسلہ، متوسلہ سے لمک، اور لمک سے نوح پیدا ہوئی. جس طرح آدم سے نوح تک دین ایک ہی تھا یعنی دین توحید، اس طرح زبان بھی ایک ہی تھی. بائبل کے مطابق زبان کا اختلاف پہلی مرتبہ نوح کی اولاد میں سامنے آیا جب انہوں نے روئے زمین پر پہلی مرتبہ اینٹوں کو آگ میں پکا کر بابل کا شہر آباد کرنا چاہا اور اس شہر میں آسمانوں کی بلندیوں کو پہنچنے والا برج بنانے کا ارادہ کیا تاکہ دنیا میں ان کا نام باقی رہے. تو خدا نے انہیں اس مقصد سے باز رکھنے کے لیے زمین میں پراک گندہ کر دیا اور ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا. بائبل کے بیان کے مطابق آدم کی اولاد میں قائن یعنی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا. تو اس کے اس گناہ کے سبب عدن کی زمین نے اس پر اپنی پیداوار روک لی تھی. وہ عدن کے مشرق میں نود کے علاقے میں جا بسا. اگر باغ عدن سے لبنان کی وادی بقا کا علاقہ مراد لیں تو اس کا مشرق میسوپوٹیمیا کا علاقہ بنتا ہے. پس قائن یعنی قابیل اور اس کی اولاد میسوپوٹیمیا میں جا کر آباد ہوئی. دوسری طرف باغ عدن میں آدم علیہ السلام سے سیت پیدا ہوئی اور ان سے آگے نسل انسانی چلی جن کو ہم شیش بھی کہتے ہیں، اور انہی سے آگے نوح علیہ السلام بھی پیدا ہوئی. پہلی مرتبہ شرک کا ظہور قوم نوح میں ہوا. رہا یہ سوال کہ قوم نوح کہاں آباد تھی، تو اس میں ایک امکان تو یہی ہے کہ اولاد آدم میں سیت یعنی شیش علیہ السلام کی نسل میں ہی شرک پیدا ہو گیا تھا جبکہ وہ لبنان میں آباد تھے. اور دوسرا امکان یہ ہے کہ قائن کی اولاد میں شرک پیدا ہوا تھا جبکہ وہ میسوپوٹیمیا میں تھے. ہمارا رجحان دوسرے امکان کی طرف ہے یعنی قائن قابیل کی اولاد میں شرک پیدا ہوا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے باغ عدن سے مشرق میں موجود میسوپوٹیمیا کے علاقے کی طرف ہجرت کی تھی، یعنی ارض فلسطین سے جارڈن کے علاقے سے میسوپوٹیمیا کی طرف ہجرت کی تھی تاکہ وہاں موجود اور آباد قائن یعنی قابیل کی اولاد کی اصلاح کر سکے. مستدرک حاکم کی مستند روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم اور نوح کے مابین 10 نسلیں ہیں اور وہ سب کے سب دین حق اور توحید پر تھے. اس کے بعد کی نسلوں نے توحید میں اختلاف پیدا کر کے شرک کیا تو اللہ عز و جل نے رسولوں کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا. قوم نوح کے شرک، سرکشی اور بغاوت کے نتیجے میں طوفان نوح کے ذریعے سے یعنی نوح فلڈ کے ذریعے نسل انسانی ہلاک ہوئی اور قرآن مجید کے بیان کے مطابق نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار اہل ایمان میں سے صرف نوح علیہ السلام کی نسل ہی آگے جاری ہوئی. طوفان نوح کا قصہ تفصیل سے قرآن مجید اور بائبل دونوں میں موجود ہے. اس طوفان اور کشتی کا ذکر ہمیں سومیرین سویلائزیشن کی قدیم ترین نظم ایپک آف گلگامیش میں بھی اور اکادین تہذیب کی قدیم ترین سٹوری یا قصہ یعنی اطراحاسس میں بھی اور سومیری تہذیب کی ہی ایک اور قصے زیو صدرہ میں بھی ملتا ہے. اور ان کی جو ٹیبلٹس ہیں، ان قصوں کی جو تختیاں ہیں، وہ تقریباً 1,500 سے 2,000 سال قبل مسیح میں لکھی گئی تھیں. قرآن مجید میں ہے کہ طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری کہ جس کا مقام ترکی بتلایا جاتا ہے. بائبل کے بیان میں ہے کہ طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام کی اولاد مشرق کی طرف سفر کرتی رہی یہاں تک کہ وہ سنعار پہنچے اور وہاں انہوں نے بابل یعنی بیبیلون کے نام سے ایک شہر آباد کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ عز و جل نے انہیں ساری زمین میں پراک گندہ کر دیا. بابل کا علاقہ عراق میں ہے، اس میں کوئی تو اوپینین نہیں ہے. یہاں مشرق سے مراد بائبل کی جائے پیدائش یعنی اوریجن کا مشرق ہو سکتا ہے، نہ کہ مطلقاً مشرق، کیونکہ مطلقاً مشرق کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گا. آپ کو ایک پوزیشن تو لینی پڑے گی، پھر آپ کہیں گے کہ اس جگہ کا مشرق مراد ہے. اب بائبل میں جب یہ الفاظ نقل ہوتے ہیں کہ اولاد نوح مشرق میں جا کر آباد ہوئی،
تو یہاں کون سا مشرق مراد ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہو سکتا ہے۔ اس کا معقول ترین جواب خود بائبل کی جائے پیدائش یعنی اوریجن کا، یعنی ارض فلسطین کا یا باغ عدن کا مشرق ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ وہ سنار کے علاقے میں آباد ہوئے تھے اور وہاں انہوں نے بابل کے نام سے شہر آباد کرنا چاہا تھا، اور یہ عراق کی سرزمین ہی بنتی ہے جو کہ میسوپوٹامیہ کا علاقہ کہلاتا ہے، اور اسے تہذیبوں کا پنگوڑا یا کریڈل آف سیولائزیشن بھی کہتے ہیں، یعنی تمام دنیا کی تہذیبوں کی ابتدا میسوپوٹامیہ کی تہذیب سے ہی ہوئی ہے۔ قدیم انسان نے میسوپوٹامیہ ہی سے مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کر کے دنیا کو آباد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب کی تاریخ میں زیادہ تر رسولوں کا تعلق میسوپوٹامیہ کے علاقے سے رہا ہے، چونکہ قدیم زمانے کی متمدن دنیا اور ترقی یافتہ تہذیبیں میسوپوٹامیہ اور ارض معود یعنی نیل اور فرات کے مابین آباد تھی، لہذا زیادہ تر رسول بھی اسی علاقے میں بھیجے جاتے رہے۔ یہاں سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ اللہ عز و جل کو کیا صرف اسی علاقے کی ہدایت مقصود تھی کہ قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر ملتا ہے وہ تقریباً سبھی اسی علاقے میں مبعوث ہوتے رہے؟ کیا یہ بھی امکان ہے کہ طوفان نوح کے بعد جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری ہو وہ سری لنکا میں موجود آدم کی چوٹی ہو، کہ جس کا ذکر پچھلے ایک ایپیسوڈ میں بھی گزر چکا؟ اور آدم کی چوٹی یعنی آدم پیک میں آدم سے مراد آدم ثانی یعنی نوح علیہ السلام ہو۔ نوح علیہ السلام کو اس سبب سے آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ وہ موجودہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق طوفان نوح کی بات صرف نوح علیہ السلام سے ہی آگے نسل انسانی چلی ہے۔ اس سے وہ قضیہ بھی حل ہوتا نظر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی چوٹی پر موجود قدموں کے جو نشانات ہیں وہ آدم علیہ السلام کے قد یعنی ہائٹ سے میل نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ حدیثوں میں ان کا قد 60 ہاتھ بیان ہوا ہے، اور اس حساب سے ان کے یعنی آدم کے قدموں کے نشانات 9 ہاتھ ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ 5 فٹ 7 انچ کے برابر ہیں، یا بعض نے 5 فٹ 9 انچ بھی کہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کے قد میں مسلسل کمی آتی رہی ہے، اور آدم اور نوح کے مابین 10 نسلیں ہیں، لہٰذا اس قدر قد میں کمی کا آ جانا انڈرسٹینڈیبل ہے، قابل فہم ہے۔ لیکن زیادہ بہتر رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے ہی نشانات ہوں، اور ان کا قد یا تو وقت کے ساتھ چھوٹا کر دیا گیا تھا، یا پھر راوی کو قد کے بیان میں وہم ہو گیا کہ اس نے 60 بالشت کو 60 ہاتھ نقل کر دیا، یا 30 ہاتھ کو 60 ہاتھ نقل کر دیا۔ اس پہ ہم پیچھے ایک ایپیسوڈ میں گفتگو کر چکے۔ سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مستدرک حاکم کی مستند روایت میں ہے کہ موجودہ نسل انسانی نوح کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد ہے۔ سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے سنن ترمذی کی ایک اور مستند روایت میں ہے کہ عرب سام کی اولاد ہیں، حبشی حام کی اولاد ہیں، اور اہل روم یعنی انگریز یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ بائبل سے بھی اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ آدم سے نوح اور نوح سے ابراہیم تک کتنے ہزار برس کا زمانہ ہے، تو اس کا یقینی جواب دینا بہت مشکل ہے۔ البتہ جو بات ہمیں مذہبی نصوص ریلیجس ٹیکسٹ سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آدم سے نوح تک 10 نسلیں ہیں، اور نوح سے ابراہیم تک بھی 10 نسلیں ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہمیں نصوص سے ملتا ہے کہ پرانے زمانے میں انسانوں کی عمر 1000 برس یا اس سے کچھ زیادہ ہوا کرتی تھی، اور ان کے قد کاٹ بھی لمبے جیسا کہ 60 ہاتھ کے برابر ہوا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے بعض محققین نے آدم علیہ السلام کا زمانہ 5000، بعض نے 8000، بعض نے 10,000 قبل مسیح متعین کیا ہے، لیکن اللہ عز و جل حقیقت کو بہتر جانتے ہیں۔ رہا سائنس کی نسبت سے یہ دعویٰ کہ جدید انسان کی عمر لاکھوں برس ہے، اور تقریباً 2 لاکھ برس پہلے جدید انسان ہومو سیپینز افریقہ میں موجود تھے، اور انہوں نے افریقہ سے تمام دنیا کی طرف ہجرت کی، تو یہ بات مذہبی بیانیے کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ مذہبی بیانیے یعنی ریلیجس نیریٹو میں جس آدم کی بات ہو رہی ہے وہ ذی روح ہے، یعنی جس انسان میں، جس آدم میں اللہ نے روح پھونکی ہے، اس انسان کی تاریخ مذہب کا موضوع ہے۔ باقی اس انسان سے ملتی جلتی غیر ذی روح نسلیں یعنی جن میں روح نہیں ہے تو وہ ریلیجس ٹیکسٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اس نقطے کو اچھے سے سمجھ لیں۔ بعض معاصر مسلم سکالرز جو کہ نظریہ ارتقاء یعنی ایوولوشن کے قائل ہیں، ان کے ہاں بھی اللہ عز و جل نے قدیم انسانی نسلوں میں سے صرف آدم کو چن لیا تھا، اور آدم میں اپنی روح پھونک کر انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ بقیہ انسانی نسلیں وقت کے ساتھ ناپید ہو گئیں، اور اب صرف اولاد آدم ہی زندہ ہے جو کہ ذی روح مخلوق ہے۔ بائبل کے بیان کے مطابق جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا وہ دنیا کی جنت تھی، یعنی یہاں اسی دنیا میں مشرق کے علاقے میں ایک باغ تھا،
اس باغ میں انہوں نے ایک ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تھا کہ جس سے ان میں خیر و شر میں فرق کرنے کا شعور پیدا ہو گیا تھا، اور اسی شعور کی بنیاد پہ آدم علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے علیحدہ نسل قرار پائے، اور اب صرف اسی آدم ہی کی نسل اس دنیا میں باقی ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریات مذہبی نصوص سے واضح طور مطابقت نہیں رکھتے کہ وہاں واضح طور موجود ہے کہ اللہ عز و جل نے آدم کا پتلا بنا کر اس میں روح پھونکی، ان کا اسٹیچو بنایا اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دی۔ بس آدم علیہ السلام کسی ایوولوشن کا رزلٹ نہیں، نتیجہ نہیں۔ آدم اور اولاد آدم سے مشابہ غیر ذی روح مخلوق، یعنی وہ مخلوق کہ جس کے اندر روح نہیں ہے، جسے ہم نوع بشر یا ہومو سیپینز کہہ سکتے ہیں، تو وہ ریلیجس ٹیکسٹ کا، مذہبی نصوص کا موضوع نہیں ہے۔ اور اس میں یعنی ہومو سیپینز میں کوئی ارتقاء ہوا یا نہیں ہوا، اس غیر ذی روح انسان کے اندر ایوولوشن ہوا یا نہیں ہوا، تو وہ سائنس والوں کا موضوع ہے، وہ مذہب کا موضوع نہیں ہے۔ مذہب کا موضوع، ریلیجس ٹیکسٹ کا موضوع روح والا انسان ہے، جس کا آغاز آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہوا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے 10 نسلوں بعد جب شرک کا ظہور ہوا تو اللہ عز و جل نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام میسوپوٹیمیا ہی کے علاقے میں مبعوث ہوئے تھے، اور یہاں ہی طوفان نوح آیا تھا۔ طوفان نوح کے نتیجے میں نوح علیہ السلام کی کشتی ترکی میں موجود جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اس کے بعد اولاد نوح نے میسوپوٹیمیا میں ارض عراق کی طرف دوبارہ ہجرت کی، اور کچھ عرصہ بعد اولاد نوح میسوپوٹیمیا سے نکلی اور 3 براعظموں میں پھیل گئی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے سام کی اولاد ایشیا میں، حام کی اولاد افریقہ میں، اور یافس کی اولاد یورپ میں آباد ہوئی۔ اس طرح اس دنیا میں انسانی تہذیبوں کی ابتدا ہوئی۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رحمة للعالمین یا محمد